کسی سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا۔ اگر کوئی آدمی کسی خاتون کو بری نیت سے ہاتھ لگاتا ہے اور اس کو شہوت پیدا ہو جاتی ہے تو اس میں کچھ تفصیل ہے، تو یہ آدمی اس کی ماں سے بھی نکاح نہیں کر سکتا اور اس خاتون کی بیٹی سے بھی نکاح نہیں کر سکتا۔ اس کو کہتے ہیں حرمت مصاہرہ کا مسئلہ۔ اور نہ ہی یہ خاتون اس آدمی کے باپ سے نکاح کر سکتی ہے اور اس آدمی کے بیٹے سے بھی نکاح نہیں کر سکتی۔ باقی رشتے حرام نہیں ہوتے۔ جیسے کسی نے پوچھا ہے کہ یہ جس خاتون کے بارے میں پوچھا ہے کہ تو اس سے اس کے والد اور ماں کا نکاح نہیں ٹوٹتا، جو یہ پوچھا ہے نا جنہوں نے، یہ ہوتا ہے یہ دونوں خود بھی ایک دوسرے سے نکاح کر سکتے ہیں لیکن ایک دوسرے کے اصول اور فروع ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ سمجھ رہے ہو؟ اسلام میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی عورت سے سیکشول ریلیشن کریں پھر اس کی ماں سے بھی کر لیں۔ اب وہ ماں آپ کی ساس بن گئی ہے ایک طرح کی، ٹھیک ہے، وہ قانونی ساس نہیں ہے، وہ اس کے وہ حقوق نہیں ہیں، لیکن جو جزئیت ہے نا وہ ثابت بہرحال ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی خدا نخواستہ کسی عورت سے زنا کرتا ہے اور بچی پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ بچی قانونی بیٹی نہیں ہے، نہ یہ اس کا قانونی باپ ہے، لیکن یہ اس بیٹی سے نکاح بولو نہیں کر سکتا۔ تو حرام سے بھی حرمت ثابت ہو جاتی ہے، حرام کام زنا سے رشتہ حرام ہو جاتا ہے۔ اس سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ رشتے وجود میں آتے ہیں حلال سے، تو وہ رشتے حلال سے وجود میں آتے ہیں جو نکاح کے ذریعے جن کے حقوق ہیں، لیکن وہ رشتے جن کی وجہ سے نکاح حرام ہو رہا ہے وہ حرام سے بھی وجود میں آ جاتے ہیں۔ تو جیسے زانی کوئی زنا کرتا ہے اور عورت سے بچی پیدا ہو جائے تو اس بچی سے اس کے لیے نکاح جائز نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو قرآن نے کیا بیان کیا؟ آپ کا کسی عورت سے نکاح ہو گیا اور اس عورت سے آپ کا سیکشول ریلیشن ہو گیا تو اب قیامت تک اس کی بیٹی سے آپ نکاح نہیں کر سکتے، کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ تو اب امام حنیفہ کہتے ہیں یہ سیکشول ریلیشن حلال ہو یا حرام ہو، دونوں صورتوں میں بیٹی حرام ہو جاتی ہے، دونوں صورتوں میں اس کا حلال و حرام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگرچہ قرآن نے نکاح کا تذکرہ کیا ہے کہ جب کسی عورت سے آپ نے نکاح کیا، اس سے ریلیشن ہوا، تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تم اس کی بیٹی سے اب قیامت تک نکاح نہیں کر سکتے۔ تو امام صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نکاح کے بغیر ریلیشن ہو گیا تو بھی اس کی بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب بعض لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ زنا کو نکاح پہ کیوں قیاس کر رہے ہیں؟ تو ہم یہ کہتے ہیں قرآن جو نکاح کو بیان کر رہا ہے نا، کیونکہ معاشرے میں ہوتا نکاح کے ذریعے ہی ہے، اصل چیز جس کی وجہ سے حرمت آ رہی ہے وہ سیکشول ریلیشن ہے، وہ نکاح نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر یہ آدمی اس سے زنا کرتا اور بچی پیدا ہو جاتی تو کیا یہ باپ اس بچی سے نکاح کر سکتا ہے؟ حالانکہ وہ اس کی بیٹی نہیں ہے۔ تو زنا سے بھی نکاح حرام ہونے میں نکاح اور زنا کیا ہے؟ یعنی رشتوں کو حرام کرنے میں نکاح زنا برابر ہے۔ تو جو بھی امام حنیفہ کے اس موقف پہ اعتراض کیا کرے نا، اس سے کہیں ٹھیک ہے پھر زنا کے بعد بچی پیدا ہو گئی تو وہ بچی تو اسلام تو اس کو بیٹی نہیں مانتا، نہ اس کے وراثت میں حصہ ہے، تو اس سے نکاح جائز ہے؟ ظاہر ہے جائز نہیں ہے، کیونکہ ہے تو آپ کی جسم سے نکلی ہوئی۔ تو زنا کے نتیجے میں بھی رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ تو اسلام نے کہا کہ کسی عورت سے نکاح ہوا تو اس کی ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا، تو کسی عورت سے نکاح نہیں ہوا، ویسے ہی ریلیشن ہو گیا تو بھی اس کی ماں سے اب آپ کا قیامت تک نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور اگر پہلے سے نکاح ہوا ہوا تو نکاح باطل ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ نے خدا نخواستہ کسی کا اپنی ساس سے سیکشول ریلیشن ہو گیا تو اب ساس کی بیٹی کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی۔ سسر اور بہو کا خدا نخواستہ ریلیشن ہو گیا تو بہو پہ اس سسر کا بیٹا کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا۔ یہاں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس لڑکی کا کیا قصور ہے؟ بھائی سسر نے بہو کے ساتھ غلط کیا تو اس بیٹی کا کیا قصور ہے جو اپنے شوہر پہ حرام ہو رہی ہے؟ دیکھو رشتوں کے حلال و حرام ہونے میں قصور نہیں دیکھا جاتا، علت دیکھی جاتی ہے، علت دیکھی جاتی ہے۔ ایک آدمی بیٹھے بیٹھے بیوی کو 3 طلاقیں دے دے، بیوی حرام ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو اس میں بیوی کا کوئی قصور ہے؟ بھائی علت یہ ہے کہ طلاق سے رشتے کیا ہوتے ہیں؟ ختم۔ تو اسلام کہتے ہیں علت چونکہ پائی گئی ہے رشتہ کیا ہو گیا؟ ختم۔ اب چاہے قصور ہو یا نہ ہو، ہاں جہاں قصور ہوگا وہاں سزا ملے گی دونوں کو، جہاں قصور نہیں ہے تو جس کا قصور ہے سزا اس کو ملے گی۔ تو اگر سسر نے ایسا کوئی کام کیا بہو کے ساتھ جس کی وجہ سے بہو بیٹے پہ حرام ہو گئی تو حرام تو ہوگی۔
اگر بہو کا قصور نہیں تھا، قصور سسر کا ہے، تو سسر کو سزا ملے گی اس کی کہ تو نے کیوں حرام کی، اس پہ حکومت جو ہے سزا دے گی، پنشمنٹ ہوگی، جو بھی سزا جو بھی بنتی ہے وہ دے گی. تو ہم یہ تھوڑی کہہ رہے کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دو، لیکن جو حرمت کی وجہ جب پائی جائے گی تو حرمت ہوگی. ایسے کیسز آتے ہیں، اب تو بہت آ رہے ہیں کہ بے حیائی پھیل رہی ہے نا. لوگ کیا کرتے ہیں، لڑکی کے ساتھ، نوعمر بچی کے ساتھ کوئی اس طرح کی زیادتی کر دیتے ہیں، پھر وہ معاملہ سیٹ ہو جاتا ہے، پھر اس کی اماں سے نکاح کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ غلط ہے بھائی، یہ نہیں ہو سکتا. یہ ویسے بھی غیرت کے بھی خلاف ہے نا، غیرت کے بھی خلاف. اسلام ایک عورت کو ایک ہی روپ میں دیکھنا چاہتا ہے، یا تو بیوی کے روپ میں، یا ماں کے روپ میں، یا بیٹی کے روپ میں. تو جب کسی عورت سے ریلیشن ہو گیا تو اس کی ماں آپ کے ماں کے روپ میں دیکھ سکتے ہو، آپ اس کو، اس کی بیٹی کو بیٹی کے روپ میں دیکھ سکتے ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ آج اس سے تعلق، کل اس کی بیٹی سے. یہ غیر مسلموں میں ہو سکتا ہے. اسلام اس بے شرمی کی آپ کو قطعاً اجازت بولو نہیں دیتا. اور اس حکم کا ایک بڑا فائدہ بھی ہے کہ لوگ اپنی لمٹ میں رہتے ہیں. جن علاقوں میں حرمت مصاہرہ کے مسائل لوگوں کو معلوم ہے، وہاں سسر اور بہو خود ریزرو رہتے ہیں. بہو بھی ریزرو رہتی ہے، سسر کو قریب نہیں آنے دیتی، داماد ساس کو نہیں قریب آنے دیتا. بھائی سر پہ پیار کرو بس. لیکن جہاں یہ مسائل پر عمل نہیں ہے وہاں فری ہو رہے ہیں، تو وہ لمٹ کیا ہو رہی ہیں، کراس ہو رہی ہیں. تو اس لیے بھی اس مسئلے کی اہمیت اس زمانے میں بڑھ گئی ہے. باقی کہیں ایسا ہو تو خود فیصلہ نہ کریں، باقاعدہ کسی دارالافتاء سے رجوع کریں. اس میں بہت ساری شرطیں ہیں، تفصیل ہے، تو وہ فتویٰ لیں باقاعدہ پراپر طریقے سے. مرکز دین و ایمان، مرکز دین و ایمان، مرکز دین و ایمان، مرکز دین و